السلام علیکم ایوری ون. آج کے اس خوبصورت انٹرویو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت باصلاحیت اور کریٹیو پرسنالٹی موجود ہے جن کا نام ہے مریم ریحان اللہ والا. مریم کی عمر 21 ایئرس ہے. انہوں نے 2 سال قبل اپنے اے لیولز مکمل کیے، جس کے بعد انہوں نے مختلف شعبوں میں عملی تجربہ حاصل کرنے کے لیے انٹرنشپ کی. انہوں نے ایک اسکول میں بھی انٹرنشپ کی، جبکہ ایک میڈیا کمپنی میں سب ٹائٹلنگ کے شعبے میں کام کرنے کا موقع ملا. اس وقت وہ گوتم سے بیکنگ اینڈ پیٹسٹری میں ڈپلومہ کر رہے ہیں. مریم کو نئی چیزیں سیکھنے، تخلیقی کام کرنے اور مختلف تجربات کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا شوق ہے. آج ہم مریم کی زندگی کے سفر، ان کے تجربات، ان کی سوچ اور مستقبل کے عزائم کے بارے میں بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری گفتگو کا ایک اور اہم موضوع بھی ہوگا: کیا مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی مستقبل میں اساتذہ کی جگہ لے لے گی یا اساتذہ کے کردار کو ایک نئی شکل دے گی؟ مریم، ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ. آئیے آپ کو میں اپنے سیشن میں ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. چلے جی، ہم اپنا انٹرویو کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. مجھے اور اپنے میرے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کا مطلب تھوڑا سا فیملی بیک گراؤنڈ بتائیے، پھر اس کے بعد اپنے ایجوکیشن بتائیے، دین اس کے بعد بتائیے کہ اپنے اسکول اور اے لیولس کے دوران آپ کس قسم کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتی تھی. ضرور میں بتاتی ہوں. میں نے او لیولس جو ہے یہاں ایک تھوڑے سے ڈفرینٹ اسکول سے کیا تھا، وہاں پہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ میں کے طریقے سے پڑھاتے تھے، وچ از کہ بھی کوئی بھی جو بھی آپ کو پڑھانا ہے وہ کسی پروجیکٹ کے تھرو پڑھاتے تھے. ان دا سینس دیٹ کوئی ہم سب سے آسان ایگزامپل میرے دماغ میں وہی آتی ہے ہمیشہ. ہم لوگ میں نے نہیں میرے سے بڑی کلاس نے ایک دفعہ ٹری ہاؤس بنایا تھا، تو اس میں ون ورڈ مطلب بہت فن تھا لیکن دیکھنے میں. اور وہ درخت ایک تھا تو اس کے اوپر انہوں نے ٹری ہاؤس بنایا تھا، اور وہ لکڑی کا خود ہی بنایا، ساری لکڑیاں وغیرہ سب کچھ بنایا، اور وہ بہت فن سے بن گیا تھا. پھر اس کو بنانے کی obviously اس کو بنانے میں ہی اتنا پڑھائی ہو جاتی تھی، میتھس ہو جاتی ہے، میتھس ہی ہے موسٹلی. پھر اس کے بعد جب وہ بنا لیا تو پھر اردو میں، انگلش میں آئی تھنک انہوں نے ریویوز لکھے تھے کہ اچھا ہم نے کیا سیکھا اور ہم نے کیسے بنایا اور اس طرح کی چیزیں. تو بیسکلی کسی بھی پروجیکٹ کے تھرو آپ کو پڑھاتے تھے، تو میں نے بھی اسی طرح پڑھا ہے. پھر او لیول میں نے اس اسکول سے کیا تھا، اینڈ دین آفٹر دیٹ میرا پڑھائی کا کوئی موڈ نہیں تھا، پڑھائی کا مجھے بالکل شوق بھی نہیں تھا. تو لیکن میری ساری ایج کے لوگ جب وہ اے لیولس کرنے جا رہے تھے تو پھر مجھے ہوا کہ اچھا فومو ہونا شروع کیا. پھر میں نے بھی اے لیولس جوائن کر لیا. تو مگر وہ تھوڑا سا بورنگ ایکسپیرینس ہے، بیکاز وہ صرف پڑھائی تھا. جیسے میں نے کہا مجھے پڑھائی کا بالکل کوئی شوق نہیں ہے، تو وہ تھوڑا بورنگ ایکسپیرینس ضرور تھا. لیکن اس میں سبجیکٹس میں اپنی مرضی کی سلیکٹ کیے تھے وچ ور سم واٹ فن. میتھس مجھے بہت پسند تھی تو میں نے میتھس سے سلیکٹ کیا تھا. سائیکالوجی مجھے انٹرسٹنگ لگتی تھی تو سائیکالوجی بھی سلیکٹ کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ بزنس لے لیا تھا بیکاز وہ لگا کہ وہ آسان سا ہو جائے گا، مطلب اتنا پڑھنا نہیں پڑے گا اس کو. یہ 3 سبجیکٹس تھے، اور اس میں نے اے لیولس کیا اپنا، بس اللہ اللہ کر کے پاس بھی ہو گئی اور وہ بھی ختم ہو گیا. اور بس یہ اتنی پڑھائی کری ہے. ویری نائس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب میتھس آپ کو بہت آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے، جسٹ لائک می. مجھے بھی میتھس اور فزکس بہت پسند تھا. چلے ٹھیک ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اے لیولس مکمل کرنے کے بعد آپ نے صرف تعلیم جاری رکھنے کے بجائے پریکٹیکل ایکسپیرینس حاصل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ موسٹلی یہ ہوتا ہے نا، اے لیول کیا پھر آگے اور ایجوکیشن کرنی، آپ نے پریکٹیکلی کیوں آنے کا سوچا؟ جیسے میں نے بتایا مجھے پڑھائی بالکل پسند نہیں ہے، تو پڑھائی کی طرف سے میں نے جانا ہی نہیں تھا. یونیورسٹی تو مطلب ایک آدھ دفعہ جو خیال آیا بھی تھا تو وہ اس لیے تھا کہ مطلب کچھ فن ہوتا ہوگا، کسی الگ شہر میں جا کے پڑھوں گی تاکہ ہاسٹل میں رہوں، وہ والا ایکسپیرینس کروں. لیکن وہ بس مستیاں والی بات تھی، پڑھائی کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، تو وہ نہیں کیا obviously. پھر اب کچھ تو کرنا تھا، تو پہلے تو میں
فارغ گھوم رہی تھی, مجھے بہت پسند تھا فارغ رہنا, ابھی بھی پسند ہے, لیکن پھر کچھ ایک جگہ مجھے, میری فرینڈ ایک جگہ ایک جاب کرتی ہے, تو اسی کی ایک کمپنی کا ایک پارٹ تھا جو کہ میڈیا سم واٹ کہیں گے اس کو, سب ٹائٹلنگ کی تھی جاب. تو میں نے سوچا کوالیفیکیشن اس کے لیے کوئی نہیں چاہیے, اے لیولس کو کیونکہ اتنی کوالیفیکیشن کنسیڈر نہیں ہوتی نا, وہ اتنا نہیں ہوتا. تو جب ان کو مسئلہ نہیں تھا اس سے, اینڈ آل دے نیڈیڈ واز کہ مجھے تھوڑی بہت انگلش آتی ہو, وہ آتی تھی, تو پھر وہ والی جاب مل گئی. اور تو وہ ایک ایکسپیرئنس فن اس لیے تھا بیکاز ہمیشہ سے وہ, جیسے میں نے کہا, الٹی الٹی چیزیں کرنے کا مجھے شوق ہے, تو ایک ڈیسک جاب کرنے کا شوق بھی تھا کہ یہ کیسا ایکسپیرئنس ہوتا ہے, اور دور سے دیکھنے میں بہت فن بھی لگ رہا ہوتا ہے. اتنا فن نہیں تھا, تھوڑا بورنگ ضرور تھا, مونوٹنس بہت تھا, لیکن وہ بھی ایکسپیرئنس کر لیا, بس وہ شوق بھی پورا ہو گیا وہ. لیکن میں نے بہت ٹائم کی تھی, 2.5 months تک کیا تھا وہ کام, پسند ہے میں لیفٹ کہ میں بور بھی ہو جاتی بہت جلدی. تو یہ صحیح 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 صحیح. اچھا, آپ نے اس کے بعد ایک میڈیا کمپنی میں جو یہ سب ٹائٹلنگ کا بتا رہی ہیں, تو یہ ایک بالکل مختلف فیلڈ نہیں ہے, اس میں کام کرنے سے آپ نے کیا نیا سیکھا؟ مختلف فیلڈ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کبھی کیا نہیں تھا, لیکن میں نے کبھی اور کوئی اور کام بھی نہیں کیا. موویز دیکھنے کا اور ڈرامے دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے, ہمیشہ سے, بہت ٹائم سے ہے. تو ظاہر ہے وہ میرے مطلب کی چیز تو تھی, اور کوئی خاص بہت محنت کا کام بھی نہیں تھا. مطلب جو مووی جو سب وہ بول رہے ہیں بس اس کو نیچے فکس کرنا ہے, اس کو نیچے لکھنا ہے کہ ٹھیک لکھا رہا ہے کہ نہیں لکھا رہا. ہلکی پھلکی ٹیکنیکلٹیز ہوتی تھی کہ ڈپینڈ کرتا ہے کس پلیٹ فارم پہ اس نے جانا ہے. تو اگر نیٹ فلکس کا ہے تو نیٹ فلکس کا ایک الگ سب ٹائٹل کا اسٹائل ہوتا ہے, امیزون کا ہے تو ان کا ایک الگ اسٹائل ہے, تو وہ والی چیز ہوتی تھی. مگر اس میں کچھ خاص ایسا ٹیکنیکلٹی نہیں تھی, میں کہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا. یہ ضرور تھا کہ مجھے فار ونس بالکل وہ ہونا پڑا کہ اچھا اب چھٹی بھی نہیں مل سکتی, ایسے ہی غائب بھی نہیں ہو سکتے, جانا ضروری ہے ہفتے میں 5 دن, آپ پہنچنے ٹائم پر, ٹائم چھٹی ہوگی تبھی آپ نکل سکتے ہیں, ایسے اپنے گھر نہیں ہے کہ جب دل کیا آگے جب دل بالکل. کیا چلے. وہ والا جو ڈسپلن تھا وہ تھوڑا بہت ضرور آ گیا تھا, جب تک جاب تھی تب تک تھا, اس کے بعد میں نہیں کچھ کہہ سکتی اس کے بارے میں, لیکن وہ ایک ایکسپیرئنس ڈفرینٹ لرننگ تھی آئی گیس. باقی میں جاب یا انٹرنشپ کوئی بھی چیز ہو اس میں پھر پورا ٹائم دینا پڑتا ہے, پھر آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے, پھر جن کے پاس آپ کام کر رہے ان کی مرضی چلتی ہے. ویری نائس. اچھا, یہ مجھے بتائیں, اس وقت آپ گوتم سے بیکنگ اینڈ پیسٹری کا میں ڈپلوما کر رہی ہیں. آپ نے بیکنگ کو اپنے مستقبل کے لیے کیوں چنا؟ لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں بتاؤں گی, یہ پیسٹری لفظ جو ہے نا, میں نے فرسٹ ٹائم میں نے سنا ہے. پھر میں نے اس پہ ریسرچ کی تھوڑی سی, تو اس پہ مجھے پتہ چلا کہ یہ فرینچ بیکریز میں مطلب جس طرح بیکریز ہوتی ہیں, لیکن یہ فرینچ اسٹائل کی بیکریز کا کوئی کورس یا کچھ ہے. تو آپ تھوڑا سا اس میں بتائیں گے, ایکسپلین کریں گے؟ ضرور. پیٹسری ورڈ مشکل ہے, لیکن اس ڈپلوما میں, اس کورس میں اتنا کچھ مشکل بالکل بھی نہیں ہے, بس بیکنگ کا ہی ہے اسینشلی. بیکنگ میں انٹرسٹ مجھے بہت ٹائم, مطلب جب میں چھوٹی ہوں, 7 سال کی جب میں تھی, تب سے مجھے جو ہے نا کھانا کھانے کا اور پکانے کا بہت شوق ہے. تو اٹ اسٹارٹیڈ وتھ پراٹھاز ایٹ ہوم. پھر ہلکا پھلکا, میرے اسکول میں ہم کینٹین میں خود لنچ بیچتے تھے, تو جب میری ٹرن آتی تھی تب میں کپ کیکس بنا کے لے کے جاتی تھی. وہ ایک بیچنے کا شوق بھی وہاں سے بڑھ گیا. پھر جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی تھی میں کچھ بنا کے لے کے جاتی تھی, اپنی برتھ ڈے تھی تب بھی میں کیک بنا کے لے کے جاتی تھی. پھر کسی کو کچھ خریدنا ہے, اسکول میں کوئی فیئر ویل ہے, اس کے لیے میں نے کیک بنا کے بیچا. کسی کی برتھ ڈے ہے تو پھر بیچ دیا. ایسے والے کام بہت ٹائم سے میں کر رہی ہوں. کبھی آن اینڈ آف کرتی ہوں جب میرا دل کرتا ہے صرف تب, لیکن پھر اب جب میں فارغ تھی کیونکہ اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا, تو یہ سیم لائک این آپشن جس سے مجھے لگا کہ میں بہت جلدی بور نہیں ہوں گی, ابھی تک تو نہیں ہوئی ہوں, تو لگ رہا ہے شاید میں پرسو کر پاؤں, اس لیے یہ والا کورس جوائن کر لیا. اور یہ اس نیت سے جوائن کیا تھا کہ شاید میں بہت کچھ نیا نہیں سیکھ پاؤں گی, سیکھنا
کوئی نئی ریسیپی سیکھنا آج کل اتنا آسان ہے. آپ یوٹیوب کھولیں, آپ کو 100 طرح کی وہی ریسیپی مل جائے گی, اس میں یہ ڈفرینس, اس میں یہ ڈفرینس. بہت آسان ہے کچھ بھی نہیں سیکھنا. پر یہاں جانے کا مقصد اس ماحول, وہ ماحول والی بات ہے کہ وہ ایک کچن ہے, سب لوگ اس میں وہی کام کر رہے ہیں, ایک ایسی انوائرمنٹ ہے اس میں, اس پہ آپ کو تھوڑے بہت لائک مائنڈیڈ لوگ مل جاتے ہیں. وہاں پہ بھی جتنے لوگ ہیں ان کو کھانے میں, پکانے میں اور کھانے کے بارے میں بات کرنے میں اتنا انٹرسٹیڈ ہے اتنا مجھے ہے. وہ والی چیزیں ہیں جو یہاں پہ مجھے مل پا رہی ہیں. پھر ہوپ فلی اس کو کرنے کے بعد شاید میرے لیے کچھ اپرچونیٹیز بھی کھل جائیں. اگر مجھے کہیں جاب کرنی ہے, اپنا کچھ کرنا ہے, اپنا تو ویسے بھی ابھی بھی کر سکتے ہیں, مگر کہیں جاب اگر مجھے کرنی ہے, تو مجھے شوق آ رہا ہے اب جب سے کورس ہوا ہے کہ کسی ایکچوئل بیکری میں کام کروں جا کر. تو وہاں کے لیے پھر مجھے یہ فائدہ پہنچا سکتا ہے, بیکاز ان کو تو کچھ نہ کچھ شاید کوالیفیکیشن چاہیے ہوگی نا کہ آپ کو آتا کیا ہے. تو یہ میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوپ فلی آ جائے گا دکھا پاؤں گی. Why you are thinking about go for a job? آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ میں خود اپنا بزنس کیوں نہ کھولوں؟ بیکاز وہ میں کر چکی, مطلب وہ تو میرا پورا میرے اپنے اوپر ہوگا نا. مطلب میں جیسے میں آپ کو کہا مطلب پراپر بزنس کبھی نہیں کیا, بٹ ایسی خود بنا کے بیچنا, دیٹ سیمز لائک سم تھنگ آئی ہیو آلریڈی ڈن. اور جو جاب والی بات میں کری ہوں وہ میں اس لیے نہیں کری کہ جاب کروں گی اور مطلب وہ انکم والی بات, لیکن وہ ایکسپیرینس مجھے کرنے کا شوق آ رہا ہے کہ اچھا ایکچوئل بیکریز کیسے فنکشن کرتی ہیں, اس میں کیسے بنتا ہے سب. Yes, this is the point. وہ سب باتیں سیکھنے کے لیے مجھے بہت دل چاہ رہا ہے. اور Yes, صحیح, وہی بالکل ایکسپیرینس لینے کے لیے کس طرح سے ان کو رن کیا جاتا ہے, دین اس کے بعد پھر اپنے بزنس کی طرف انشاءاللہ. سوچا جا سکتا ہے. صحیح. چلے اب ہمارا جیسے کہ آج کا ٹاپک تھا اباؤٹ اے آئی اور ٹیچرس کے بارے میں. Now I want to ask some question about this کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ یہ سنتی ہیں کہ اے آئی مستقبل میں ٹیچرس کی جگہ لے سکتی ہے, تو آپ کا پہلا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کیا آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں؟ اگر کرتی ہیں تو کیوں کرتی ہیں؟ I mean, جگہ لے سکتا ہے یا لے چکا ہے والی بات بھی ہو سکتی ہے, بیکاز اب اگر کسی کو کچھ سیکھنا ہے تو اے آئی سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو جواب تو مل جائے گا, اور آپ جتنے سوال پوچھیں گے آپ کو اتنے جواب مل جائیں گے. ٹیچرز بولتے تو ضرور ہیں کہ جتنے سوال آپ کو پوچھنا آپ پوچھنا, لیکن کبھی نہ کبھی تو ان کی بس بھی ہوتی ہے, اے آئی کی نہیں ہاں ہوتی. بالکل جتنے سوال پوچھنے بالکل پوچھتے رہو, جو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ڈیٹیل میں جا کے پوچھتے رہو. تو کچھ حد تک تو ابھی بھی ریپلیس ہو چکے ہیں ٹیچرز, لیکن آپ پھر بھی وہ ہیومن جو فگر ایک ہے اور جو ضروری, اب مطلب ابھی بھی وہ اس کی ویلیو وہی ہے میری نظر میں. تو ایٹ لیسٹ کہ آپ اگر کسی کے پاس جا کر سیکھتے ہیں تو وہ جو ماحول ہوتا ہے اور وہ جس طرح پڑھائی آپ ایک کلاس میں جا کے کر پاتے ہیں, کمرے میں بیٹھ کے اکیلے آپ جتنی بھی محنت کر لیں, وہ والی بات تو نہیں ہوتی. تو وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. آئی وونٹ سے دیٹ وہ ریپلیس ہو گیا ہے, مگر بہت کام کی چیز تو ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہے. مطلب ٹیچرس کو ریپلیس نہیں کر سکتا, لیکن ایز اسسٹنٹ کہا جا سکتا ہے. ٹیچر کی تو جگہ کوئی نہیں لے سکتا, میرا جہاں تک خیال ہے. اچھا, آج اے آئی طلبہ کے سوالات کا جوابات دے سکتی ہے, مشکل جو ٹاپکس وغیرہ ہوتی ہے وہ سمجھا سکتی ہے, کوئز اور مختلف ایکٹیویٹیز بھی دے دیتی ہے. آپ کے خیال میں ایک انسانی استادیہ ایسی کوئی چیز فراہم کرتا ہے جو اے آئی آسانی سے فراہم نہیں کر سکتے؟ میرا یہ خیال ہے ویسے تو اب اے آئی بھی اس میں کافی آگے پہنچ گیا ہے, لیکن وہ جو ایموشنل والی بات ہے نا, کہ آپ کو جس طرح ایک انسان سمجھا سکتا ہے, جس طرح ایک کنیکشن آپ کا ایک انسان سے ہو جاتا ہے, جو اپنائیت آپ کو اس میں فیل ہوتی ہے نا, وہ آپ کو اے آئی ابھی تک تو نہیں دے سکتا. تو اگر میں اے آئی سے کچھ سمجھ بھی رہی ہوں اور مجھے سمجھ میں آ بھی رہا ہے, لیکن جو جتنا مزہ مجھے شاید اپنے ٹیچر سے پڑھ کے آئے گا نا, وہ مجھے اے آئی سے نہیں آ سکتا. وہ ایک کیونکہ بانڈنگ وہاں ہوتی ہے نا ٹیچر کے ساتھ. ایگزیکٹلی جی 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 کنٹینیو کریں. یہی بات تھی, بانڈنگ والی بات ہاں ہے. جی بالکل. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں کچھ طلبہ اے آئی سے سیکھنے کو ترجیح دیں گے کیونکہ یہ تقریباً ہر وقت دستیاب ہوتی ہے اور فوری جواب بھی فراہم کرتی ہے؟ دونوں باتیں سچ تو ہیں. ترجیح دے بھی سکتے ہیں, شاید ابھی دینا شروع بھی ہو گئے ہیں کافی حد تک, لیکن ہونے کا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے شاید.
صحیح صحیح صحیح. اچھا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اے آئی تعلیم کو زیادہ پرسنلائز بنا سکتی ہے، یعنی ہر اسٹوڈنٹ اپنی رفتار اور اپنی ضرورت کے مطابق سیکھ سکے؟ یہ تو ہے، مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ ہر انسان الگ طریقے سے سمجھتا ہے، ہر انسان الگ طریقے سے پڑھتا ہے، سب کی اسپیڈ الگ ہوتی ہے. تو اے آئی کا ایک یہ فائدہ تو بالکل ہے کہ اگر جس بھی انسان جو بھی اس سے پڑھ رہا ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو پڑھا سکتے ہیں. آپ اس کو کہیں کہ نہیں مجھے اتنا مشکل لفظوں میں نہیں سمجھاؤ تو وہ ایسے ہی کرے گا. اگر آپ سے کہیں کہ مجھے اتنا ڈیٹیل لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھی بات کرو، تو وہ بھی کر دے گا. مطلب آپ کیونکہ وہ اس میں اس کو آپ کسی بھی طرح جس طرح چاہیں بدل سکتے ہیں نا، تو اس معاملے میں کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کو. تو وہ ہیومنس کو تو آپ نہیں کر سکتے نا. آپ ٹیچر سے تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ اس طرح کی بولیے، آپ اس طرح بولیں، آپ اس مشکل الفاظ کی بولیے اس طرح. مطلب ظاہر ہے وہ تو ایک مطلب الگ فرق ایکسپیرئنس ہے. تو ہاں یوزفل تو اس طرح سے بہت ہے کہ ہر انسان کے لیے الگ الگ آپ اس کو بنا سکتے صحیح، بالکل صحیح، ایگریڈ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ کیا اے آئی کو ایک ٹیچر سمجھنا چاہیے یا ٹیچر کا اسسٹنٹ یا جسٹ این ایجوکیشنل ٹول؟ ہیں. ویسے تو میرے خیال سے اس کو ٹول کی طرح یوز کرنا چاہیے، بیکاز مخلوقات تو پھر انسان ہی ہے، بالکل اور ٹول ہی ہے وہ. غلطیاں بھی نکل سکتی ہیں اس میں، ہر حل تو نہیں ہو سکتے ہیں اس میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح. اچھا میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اے آئی کسی بھی اسٹوڈنٹ کے جذبات، خوف، اعتماد کی کمی یا ذاتی مشکلات کو اس طرح سے سمجھ سکتی ہے جس طرح ایک ٹیچر سمجھتا ہے؟ اے آئی کیونکہ انسان نہیں ہے، obviously اس کے اندر اس طرح والے ایموشنز میرے جہاں تک نالج ہے اس وجہ سے تو نہیں ہے. بالکل لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک ٹیچر کتنے ہی بچوں کی باتیں سن لے گا اور کتنے ہی بچوں کے لیے ان کی باتیں سمجھ لے گا اور ان کے لیے ہو سکے گا. ٹیچر ہونا ایک بہت مشکل کام میری نظر میں. تو میں ایک اچھی ٹیچر بالکل بھی نہیں بن پائی تھی. تو اس طرح دیکھا جائے تو شاید سمجھ بھی سکتا ہے اے آئی بہتر، بیکاز میں اس اے آئی سے میں گھنٹے تک بولتے رہوں گی تو وہ گھنٹے تک مجھے سنتا رہے گا. انسان کبھی نہ کبھی تو تھکے گا اور بالکل بھول بھی جائے گا، اے آئی یاد بھی رکھے گا. مطلب اب کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کہہ رہی. اچھا مستقبل میں کیا ہر کلاس روم میں اے آئی کا استعمال عام ہو جائے گا؟ آپ کے خیال میں اساتذہ کو کون سی نئی اسکل سیکھنے کی ضرورت ہوگی؟ اساتذہ کو مجھے لگتا ہے یہ ضرورت ہے کہ وہ اے آئی کو یوز کریں، اے آئی کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اے آئی کو اپنا دوست سمجھیں اور وہ اس کو استعمال کریں. اس سے وہ بہتر اساتذہ بن جائیں گے اور پھر وہ شاید ان کی نیڈ بھی ہمیشہ رہے گی. تو مطلب اور استعمال ابھی بھی مجھے تو لگتا ہے ہر کلاس میں ہوتا ہے اور آگے تو مزید بڑھ ہی جائے گا، بیکاز یہ ایک ٹول ہے جو بہت بہت یوزفل ٹول ہے. اس کو ڈینائی تو آپ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ مطلب ہر چیز ہمیں دے سکتا ہے لیکن ٹیچر والے جو ہے وہ چیز ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیے کہ کیا مستقبل میں ٹیچر کا کردار صرف معلومات فراہم کرنے والے شخص کے بجائے ایک گائیڈ، مینٹور یا فیسیلیٹیٹر کا ہو جائے گا آفٹر یوزنگ اے آئی؟ آئی تھنک سو اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی برائی ہے. انفارمیشن یہ تو اب ہم مان سکتے ہیں نا کہ انفارمیشن دینے والا کام اے آئی بہتر کر سکتا ہے، بیکاز اس کے پاس سب انفارمیشن ہے. لیکن جو گائیڈنس آپ کو ایک ٹیچر دے گا وہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے اے آئی نہیں دے سکتا. تو انفارمیشن کے لیے آپ اے آئی کے پاس چلے جائیں اور جو گائیڈنس اور مینٹورشپ آپ کو چاہیے وہ آپ کو ٹیچر سے لینی چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اگر اسکول اور طلبہ اے آئی پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے لگ جائیں تو آپ کے خیال میں کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ آئی گیس ہو بھی سکتے ہوں گے.
मैंने कभी सोचा नहीं, एआई से ही पूछना चाहिए, हो सकता है वो वही बता देगा। मतलब एक्सेस यूज ऑफ एआई नुकसान दे सकती है। Perhaps फिर इंसानों से बात करना बंद हो जाएगा। दैट्स सॉरी व्हाट आई मेरा थिंक। इंटरनेट गड़बड़ कर रहा था। शायद ये हो सकता है कि अगर हम सिंपल से सिंपल बात भी एआई से पूछने लगे तो हम अपना दिमाग को यूज करना थोड़ा कम कर दें, जो कि कुछ हद तक हो भी गया है। मतलब जो बातें मैं खुद सोच सकती हूँ और जो मैं खुद समझ सकती हूँ वो भी फिर भी मैं एआई के पास जाकर उससे कंफर्म जरूर करती हूँ। तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन शायद कुछ कुछ ज्यादा एक्सेसिव भी है। सही। जी मिस मरियम, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मुस्तकबिल की तालीम के लिए एआई और टीचर के दरमियान एक बैलेंस बनाना हो, तो आपके ख्याल में वो बैलेंस कैसा होगा? शायद अगर टीचर एआई से टिप्स ले लेके पढ़ाना शुरू कर दे और एआई मतलब अभी भी करते होंगे एआई से ही जो लेसन्स बनाते हैं वो एआई से यूज करके बना सकते हैं। किस तरह समझाने वो एआई से पूछ सकते हैं। मतलब इतना यूज मतलब ये सब चीजें बेस्ट तो बना दी है। और ये भी हो सकता है ना कि अगर कोई बच्चा है जो ठीक से नहीं समझ पा रहा है या उसको समझाने में कोई कॉम्पिटिशन आ रही है तो उसका हल भी एआई दे सकता है किसी आसानी से। बिल्कुल तो सही। मैं जब टीचर थी, मैंने स्कूल में जॉब की, तो हमें भी यही कहा जाता था, सब बच्चों को यही कहते थे, आस्क चैट जीपीटी, आस्क चैट जी, कोई भी क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछे। लेकिन मसला बताए क्या बच्चों में हमारे, कि वो जस्ट कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो, वो उठाते हैं और उसको लिखते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि भाई आप मुझे इसको समझाओ, मैंने इस चीज़ को समझना है, इसमें ये स्टेप कैसे हुए, चाहे मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, कोई भी चीज़ है। बच्चे बस वो बच्चों को भी बताने की ज़रूरत, पहले टीचर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि टीचर्स समझे इस चीज़ को, देन उसके बाद वो बच्चों को कन्वे करें कि भाई हाँ जी, इसको इस तरह से यूज़ करना। थोड़ी-सी इस चीज़ की कमी है हमारी सोसाइटी में, हमारी इसमें पाकिस्तान में कह सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके ख़्याल में वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों को एआई इस्तेमाल आपको मैं करने के नजर आ बाद। रही जी, जी, आ रही, आप आ रही बिल्कुल। मेरी सॉरी आवाज़ आ रही है ना आई आपको? थिंक फिर से कुछ हुआ था। कोई बात नहीं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये जी है मुझे कि आपकी आवाज आपके नहीं आ रही लेकिन अच्छा मिस मरियम, आप मुझे ये बताइए कि आपके ख़्याल में क्या एआई स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकती है, या इसके ज़्यादा इस्तेमाल से तलबा के खुद सोचने की कोशिश कम कर सकते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट ज़रूर कर सकती है, बिकॉज़ मुझे लगता है बच्चों के अंदर बहुत सारे सवाल वैसे भी होते हैं। उल्टे-उल्टे सवाल पूछने का शौक तो होता है बच्चों को। तो हम तो शायद चुप कर आते हैं लेकिन एआई तो जवाब दे देगा। तो इससे प्रमोट ज़रूर हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक बच्चों का नहीं पता, मेरे अपने अंदर ज़रूर कम होने लगी है कि फ़िज़ूल-फ़िज़ूल बातें भी एआई से ही पूछना, खुद ना सोचना। तो वो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ज़रूर है। लेकिन होपफुली ख़त्म शायद नहीं करेगी, पता नहीं। सही। अच्छा, अब आखिरी आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये, कि आखिर में आपके ख़्याल में वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों को एआई के इस्तेमाल के बारे में कौन-सी बुनियादी बात ज़रूर सिखानी चाहिए? पता नहीं, मैंने कभी मतलब ऐसे सोचा भी नहीं और ख्याल नहीं आया, लेकिन शायद यही बात है आप कि आप जो भी एआई से सुनो और देखो उसको आपके थोड़ा फ़ादर थोड़ा ये करते हैं ना, मतलब एआई की एजुकेशन में बहुत है, तो वो आपको किस तरह से सिखाते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल करें? इस तरह बता दें। यही कि जो भी सवाल है उससे पूछो, जो कुछ समझ नहीं आ रहा उससे पूछो,
یہی والی باتیں سمجھاتے ہیں کہ پریکاشنری باتیں نہیں کبھی کری. چلو ٹھیک ہے. اچھا میرا لاسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آخر میں آپ اگر ان 2 جملوں میں سے ایک کا انتخاب کریں تو وہ کیا ہوگا؟ اے آئی ٹیچرس کی جگہ لے گی یا اے آئی ٹیچرس کے کردار کو نئی شکل دے گی؟ سیکنڈ والا آف کورس. ٹیچرس کو نئی شکل دے گی. آپ کے خیال میں فیوچر میں کلاس روم کیسے ہوں گے؟ ہر بندے کے پاس اپنا روبوٹ. صحیح. چلیے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تو اس کے ساتھ میں اپنا سیشن اینڈ کرتی ہوں. مریم، آج ہمارے ساتھ اپنی زندگی کے تجربات، اپنی سوچ اور اپنے خیالات شیئر کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے سفر سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں مختلف تجربات حاصل کرنا، نئی چیزیں سیکھنا اور اپنے شوق کو آگے بڑھانا ہماری پرسنالٹی اور فیوچر کو بہتر بنا سکتی ہے. آج کی گفتگو میں ہم نے اے آئی اور تعلیم کے ایک بہت اہم اور موجودہ موضوع پر بھی بات کی. شاید مستقبل میں سوال یہ نہ ہو کہ اے آئی اور اساتذہ میں سے کون جیتے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہوگا کہ اے آئی اور اساتذہ مل کر تعلیم کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. ہم آپ کو مستقبل، آپ کی تعلیم اور بیکنگ اینڈ پیسٹری کے سفر کے لیے بہت نیک خواہشات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بہت کامیابیاں دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا، اور تھینک یو سو مچ اگین فار بینگ ود می. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.